حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر کھڑا ہو گیا اور قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جا کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن پر آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں، ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جب کفن چرانے کے لیے قبر کھودی تو ایک کالا سیاہ مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس مردے نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت پلانا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ دیکھا میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے شرابی، زانی اور بے نمازی کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کیسے خوفناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عذاب قبر حق ہے۔ ایک اندھا کفن چور۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ طالبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی آدمی مجھے کچھ دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی آدمی مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اسے بھیک دی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آر پار تھا۔ دونوں سوراخ ایسے تھے کہ جیسے 2 ٹکلیاں لگی ہوں، اور سامنے سے گدی کے پیچھے چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا، میں تم کو انوکھی خبر سناتا ہوں۔ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا۔ میری کفن چوری اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے، لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا، اس کی بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔
تو اس نے مجھے بلایا اور کہا مجھ سے یہ 100 اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا۔ میں نے اشرفیاں لے لیں اور چلتا گیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور بچ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑا اور آخرکار مر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نے جو 100 اشرفیاں دی تھیں وہ پہلی بیماری کی تھیں، اور اب تو وہ دوسری بیماری میں مرا ہے۔ اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں۔ قبر کھودنے پر میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی، اور قاضی قبر میں پریشان حال تھا، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں کو دھکا لگا، اور پھر میری دونوں آنکھوں میں میری انگلیوں کی ایسی شدید ضرب لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں، جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو اللہ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟